بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صدق اللہ العظیم هو المولا الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین محترم، ہم اس بات پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ان حالات میں اس نے ہم کو ایمان کی اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں دنیا کے دیگر کاموں کو انجام دے رہے ہیں، ہمیں اپنی تاریخ بھی پڑھنا چاہیے۔ قرآن و سنت کا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ موجودہ زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے ہم لوگوں کا شوق یا ہمارا ذوق کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ حضرت گوگل موجود ہیں، جس طرح کی معلومات لینی ہو، تعلیمات لینی ہو، مسائل پوچھنا ہو، جانکاری لینی ہو، آدمی اب تو آواز سے بول دے رہا ہے، وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اس پر آنے والی ساری چیزیں بالکل حق بجانب ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ان میں سے ایسی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو معلوم کریں، اور قرآن ایک ایسی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کائنات نے نازل فرمایا ہے، وہ ہمارے پڑھنے کے لیے، اس میں غور کرنے کے لیے، صرف اس کو گھر میں برکت کے طور پر رکھنا یا گھر کی زینت بنا کے رکھنا، ٹائم ٹائم پر اس کو لوبان اور اگربتی کی دھونی دیتے رہنا اور جزدان کے اندر لپیٹ کے اس کو بالکل محفوظ کر دینا، اس کے لیے معاف کرنا رب کائنات نے قرآن مجید کو نازل نہیں فرمایا۔ ہمارے سارے مسائل کا حل قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ ہم جیسا جیسا پڑھتے جائیں گے، جیسا جیسا اس کی آیات میں غور کریں گے، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سخت سے سخت ترین حالات میں بھی قرآن کریم ہماری ایسی رہنمائی کرے گا کہ ہمارے دل و دماغ سے ڈر اور خوف نام کی چیز بالکل نکل جائے گی۔ ایمان اور خوف، ایمان اور ڈر، یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارے سامنے یہ تعلیمات ہیں اور ہم اس کے اوپر غور کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ذہن اسی انداز کا بنے گا اور ہمارے اندر وہی ساری چیزیں پیدا ہوگی جو رب کائنات کو مطلوب ہے۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اس کا خلاصہ یہ ہے، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ جب آپ اقرار کریں گے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رب کائنات کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی ایسی ہستی موجود نہیں ہے جس کے سامنے میں جھکوں، جس سے متاثر ہوں،
جس سے منتیں مرادیں طلب کروں، جس سے میں اپنی صحت مانگوں، تندرستی مانگوں، رزق حلال مانگوں اور پریشانیوں سے نجات میں اس سے طلب کروں. صرف ایک اللہ کی ذات ہے پورے کائنات میں. اور جب آپ یہ کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا جائے گا. نت نئی آزمائش آپ کے سامنے آئیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اعلان کر دیا اور لوگ آپ کو بخوشی قبول کریں گے. تھوڑا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے واقعات ہم دیکھتے ہیں تو بے شمار قربانیاں ان کی بھری پڑی ہیں. ہر اعتبار سے قربانی انہوں نے دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی مناسبت سے جب وہ آیتیں نازل ہوتی ان کے سامنے پیش کرتے تو اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی، اس سے ان کی ڈھارس بنتی کہ نہیں یہ حالات تو ہمارے ساتھ آنے والے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اور اس سے بڑھ کر ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. ان حالات سے بھی اہل ایمان کو گزارا گیا کہ حالات ایسے سخت ان پر آئے کہ وقت کے رسول نے کہا کہ اب اللہ کی مدد کب آئے گی. رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہماری مدد ہم قریب آئے گی اور تم کو حاصل ہو کر رہے گی. یہ پریشانیاں اور یہ آزمائش، یہ حالات تم پر مستقل نہیں ہیں، یہ وقتی ہیں. جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابر آتا ہے تو ابر مستقل نہیں ہوتا، یہ وقتی ہوتا ہے. چاند دیکھنے کا زمانہ ہے، ابر کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا لیکن کل وہ ابر صاف ہو جاتا ہے. ابر یہ ہمیشہ رہنے والا، یہ آزمائش ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے بلکہ یہ وقتی ہے اور یہ عنقریب وقت کے ساتھ آپ سے ہٹا دی جائے گی. بے شمار واقعات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں موجود ہیں. اگر ہم ان کو اپنے سامنے رکھ کر اس کا مطالعہ کریں، اس پر غور کریں، اللہ کی کتاب پڑھیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں، اس میں غور کریں تو یہ ساری چیزیں جو موجودہ زمانے میں آج ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی برسوں سے مسلمان نت نئی آزمائش میں مبتلا کیے جا رہے ہیں. جو دن گزرتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں، جو دن گزرتا ہے، جو سورج طلوع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے. لیکن آنے والا سورج، آنے والا دن کیا پیغام لے کر آئے گا، کون سی نئی مصیبت ہمارے سامنے آئے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. حالات ہمارے سامنے دن بدن آ رہے ہیں اور مسلمان جو ہے بالکل پسماندہ ہو چکا ہے، پریشان ہے کہ ان حالات میں کرے کیا. کچھ اللہ کے بندے ہیں جو بے خوف ہو کر اتنے سنگین حالات میں بھی رب کائنات سے لو لگائے ہوئے ہیں، رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں. ہم کو نہیں معلوم کہ وہ کون بندے ہیں، لیکن کچھ بندے تو ایسے ہیں جن کی دعاؤں کے تو فیض رب کائنات اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. باطل طاقتوں نے، فسطائی قوتوں نے اب تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے کہ ہر مسئلے پر وہ اہل ایمان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آزادی کے بعد سے ہم دیکھ رہے تھے نت نئے قوانین بن رہے تھے، ان حالات کو ہم نے فیس کیا. جو ضابطہ بنا اس کی جد میں ہم آئے، اس کو ہم نے فیس کیا. فسادات کا ایک لامتناہی سلسلہ چلا، اس کو بھی ہم نے برداشت کیا. اس کے بعد سن 2014 سے تو صورتحال اور بھی بدل گئی ہے اور اب 5 سالوں میں لاک ڈاؤن کے بعد اور بھی صورتحال بدل گئی ہے. اب تو ایسا ہے کہ دن بدن صورتحال بالکل بدلتی جا رہی ہے اور ہمارے ہر معاملے پر
لب کشائی کی جسارت کی جا رہی ہے. شتر بے مہار کی طرح پورے ملک میں یہ بے لگام دندناتے گھوم رہے ہیں. ان کو کوئی بولنے والا، ان کو کوئی پوچھنے والا، ان کے خلاف کوئی آبجیکشن لینے والا نہیں ہے. اور مسلمان ہیں وہ صرف اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے. ہم توڑ پھوڑ پر، آگ زنی پر یا پتھراؤ پر یقین نہیں کرتے. ہم چاہے تو وہ بھی کر سکتے تھے تو شاید نقشہ آج کا کچھ دوسرا ہوتا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہیں. رب کائنات کو برا کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا مذاق اڑایا گیا، آپ کی شان میں کتنی گستاخیاں کی گئی اور کی جا رہی ہیں. امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کی گئی، قرآن کی شان میں کہنا چاہیے کہ گستاخی کی گئی. نکاح طلاق کے معاملات کو برا بھلا کہا گیا، اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی. حجاب سے متعلق کہا گیا، لباس سے متعلق معاملہ آیا، داڑھی ٹوپی کا معاملہ آیا. مسئلہ یہ ہے کہ اذان پر آگے ٹکا ہوا ہے. اب اذان بھی برداشت نہیں، کھانا پینا بھی برداشت نہیں، یہ کھاؤ وہ مت کھاؤ، وہ کھاؤ یہ مت کھاؤ. ایک عجیب سلسلہ چل رہا ہے، اور پھر جس کے منہ میں جیسا آ رہا ہے وہ بالکل بولتا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ان حالات میں اگر آج بھی ہم رب کائنات کی وہ تعلیمات جو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اگر ہم اس کی شرح کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے ہم متاثر نہیں ہوں گے. ہمارے دلوں میں ڈر اور خوف نہیں ہوگا، ہمارے قریب بزدلی نہیں آئے گی. ہم بالکل ڈیرنگ سے جیسے آج جی رہے ہیں ہم جی سکتے ہیں، اور جو ہوگا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. بہت سارے مقامات پر، بہت سارے اوقات میں آپ نے دیکھا بھی ہے، لاک ڈاؤن سے پہلے سی اے این آر سی کا جو معاملہ آیا، اس کے اندر جس قسم کے حالات بنے اور جو پریشانیاں ملک کے لوگوں کے حصے میں آئی، خاص طور سے اہل ایمان کے لوگ خوفزدہ تھے کہ بھئی اب کیا کیا جائے. اللہ کے بندے کہہ رہے تھے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کھدیڑنے کی بات کی گئی، زبردستی گھروں میں ہم کو ٹھوسا گیا. ساری چیزیں، دکان مکان، عبادت گاہیں، ایئرپورٹ، 2 ویلر 4 ویلر 3 ویلر اور ریلوے، یہ وہ ساری چیزیں انسان کی آواجائی سب بند کر دی گئی. پھر سلسلہ آ رہا ہے. یہ جو حالات آ رہے ہیں اس کے اندر ایک بات کہی جا سکتی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، کہ جیسے اعمال بندوں کے زمین سے آسمان کے اوپر جاتے ہیں ویسے ہی رب کائنات کی جانب سے فیصلہ ہوتا ہے. یہ ہم کو مان کر چلنا پڑے گا کہ آج کے ان حالات میں جو ہم دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی ہے تو کچھ کھوٹ ہمارے اندر ہے، کچھ ویک پوائنٹ ہمارا بھی ہے، خرابی ہمارے اندر بھی ہے. جھوٹ، غیبت اور چغل خوری اور فتنہ اور بیوی بچوں پر ظلم کرنا اور ماں باپ کو ستانا، اپنی زبان کا صحیح استعمال نہ کرنا، حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، بڑوں کا ادب نہیں کرنا، رب کائنات کے گھر میں نہیں آنا، اس کے سامنے نہیں جھکنا، اس سے نہیں مانگنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے عمل میں نہیں لانا. بہت ساری چیزیں ایسی چھوٹی چھوٹی ہیں جس کو ہر انسان جانتا ہے اور ہر انسان کے بس میں ہے کہ وہ ان برائیوں کو ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بن سکتا ہے. صرف ہفتے میں ایک ہی نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، 5 وقت حاضری دینا ہے، 5 وقت کی نماز قائم کرنا ہے. میں اس جمعہ کو آ رہا ہوں، اب بیچ میں پورا خالی ہے اور پھر اس کے بعد میں غائب ہو جا رہا ہوں، پھر آئندہ جمعہ کو آ رہا ہوں. آج لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ ہے،
کل خدا نہ کرے، کیونکہ ہمارے سامنے سمرقند اور بخارا کی تاریخ موجود ہے، یہی وقف بل جو ہمارے اس ملک میں موضوع بحث بنا ہوا ہے، اوقاف پر پہلے قبضہ کیا گیا، اس کے بعد مساجد پر قبضہ کیا گیا، مساجد کو ویران کیا گیا، کئی مسجدیں اس علاقے میں شراب خانے میں تبدیل ہوئی، کلیساؤں میں تبدیل ہوئی، جوئے خانے میں تبدیل ہوئی، ہاسپٹل میں تبدیل ہوئی۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اب اذان کا معاملہ ہر آدمی، ہر خاص و عام اس کو جان رہا ہے کہ اذان بھی برداشت نہیں کی جا رہی ہے، اور پھر ہمارے ایسے بہت سارے جاہل ایسے ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی فیصلے کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی کہا گیا کہ بھائی اتار لو، بولے سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور کچھ احباب میرے سامنے یہاں بیٹھے ہیں کہ 20 سال پہلے ہم نے مرض شریعہ سے جو تحریک چلائی تھی، جو معاملہ ہمارے سامنے آیا تھا، وہ آرڈر سپریم کورٹ کا رات 10 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک صرف اذان نہیں ہے بلکہ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی لگی تھی کہ کوئی بھی کسی بھی ذات کا ہو، دھرم کا ہو، وہ عبادت کر رہا ہو یا کوئی خوشی منا رہا ہو، اسپیکر کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا 10 بجے سے 6 بجے تک، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ہمارے یہاں شہر میں بھی کچھ دن پہلے الگ الگ شہر کے تھانوں میں پولیس کے ذمہ داران نے ائمہ کو، مساجد کے ذمہ داران کو مدعو کیا اور یہ کہا کہ بھئی آپ کا 44 ہے، 33 ہے، 30 ہے، جو بھی ان کا ڈسیبل ہے کہ بھئی آواز اتنی ہے، آپ کی آواز میں کمی ہونا چاہیے، 4-6 مائک ہیں تو اس کو کچھ کم کر دیجیے آپ۔ اب بعد میں یہ ہوا کہ بھئی وہ مائک ہی نکالنا شروع ہو گئے، بھئی ہم نے کہہ دیا نکال دو، بولے۔ حالانکہ مہاراشٹر میں دیگر مقامات پر چل رہے ہیں، ابھی ہم لوگ رات میں ایک مقام سے سفر کر کے آئے، اس کے پہلے ایک مقام پر گئے، اس کے پہلے ہفتے میں تقریباً 3-4 مرتبہ جانا ہوا، سب جگہ آواز کم سے شروع ہے معاملہ۔ ایک یہ فیصلہ الگ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ان حالات میں ہم بغیر خوف کے اس بات پر غور کریں کہ آیا یہ کیا بات ہے کہ ہم میں کے بہت سارے لوگ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کر رہے ہیں، حج اور عمرہ بھی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اس کے باوجود یہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ پانی کہاں مر رہا ہے؟ کون سی خرابی ہے؟ اب میرا اپنا معاملہ ہے، تھوڑی سی تعلیم ہو گئی تو جناب علی میں جھوٹ بول دے رہا ہوں، غیبت کر دے رہا ہوں، کسی کے خلاف کوئی فتنہ برپا کر دے رہا ہوں، کسی کو زبان سے ناراض کر دے رہا ہوں، ماں باپ کو پریشان کر دے رہا ہوں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ الحمدللہ میرے پاس اتنا علم ہے، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، دعائیں بھی مانگ رہا ہوں، ذکر بھی کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوں، صدقہ اور خیرات بھی کر رہا ہوں، مجھے میری پیٹھ نظر نہیں آ رہی ہے۔ کسی بھی انسان کو اپنی پشت نظر نہیں آتی۔ اگر میرے اپنے سرکل میں سے، میرے جاننے والوں میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کا ایک عمل ایسا ہے جو صحیح نہیں ہے، تو مجھے اس کو اپنا سچا خیر خواہ، سچا دوست مان کر کے یہ کہنا چاہیے کہ واقعی آپ میرے سچے خیر خواہ ہیں، آپ نے میری کمزوری کو بتایا، آئندہ سے انشاءاللہ میں اس کمزوری کو اپنی زندگی سے دور کروں گا۔ ہمارے اپنے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو کسی کی کمزوری بتائیں تو لوگ بولتے ہیں ہندو حضرت بولے بہت ہوشیار ہو گئے، بولے ہم کو سب اچھا برا سمجھتا ہے، یہ بات ہوتی ہے، رہنے تو اپنا کام کرو، بولے۔ اب سے کچھ سال پہلے نوجوانوں کو ہم دیکھتے تھے، حالات کیا تھے؟ 30 سال پہلے، 20 سال پہلے، 25 سال پہلے کچھ حالات شہر میں خراب ہو گئے، سٹی چوک میں کچھ لوگ جمع ہو گئے، کچھ بڑی عمر کے لوگ، عالم ہو نہ ہو، سیاسی آدمی ہو، سماج کے اچھے ہوں، اگر وہ کھڑے رہ کے بول دیں کہ بیٹا یہاں سے سب چلے جاؤ، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کو کیا دیکھنا ہے، آپ نے ماحول خراب نہیں کرنا، بچے خاموش چلے جاتے تھے۔ یہ دیکھی ہوئی بات ہے۔ اب کسی کو بولو
حضرت بولے بہت ہو گیا، بولے یہ پولیس کا آدمی ہے، بولے یہ ایک بیماری آ گئی. کسی نے اچھا بولا تو بولے یہ پولیس کا آدمی. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حالات پر نظر کریے، حالات پر غور کیجیے. یہ حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ان حالات کی روشنی میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈر اور خوف بٹھائیے، ڈر اور خوف اپنے دل و دماغ سے نکال دیجیے. جو ہونا ہے کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، وہی ہوگا. یہ الٹے لٹک جائیں، ہم کو لٹکا نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو. ہم ڈر و خوف نکال دیں. ہاں، میری اپنی جو ڈیوٹی ہے، میری اپنی جو ذمہ داری ہے، میں تو یہ کوشش کروں گا کہ بھائی مجھ سے گناہ نہ ہونے پائے، کوئی خامیاں کمزوریاں نہ ہونے پائے. میں کم از کم اپنے دل و دماغ کو صاف رکھوں، اپنا ذہن صاف کروں، اپنی زبان کو صحیح استعمال کروں. میرے اپنے ماتحت جو لوگ ہیں، میری بیوی بچے ہیں، میرے رشتے دار ہیں، والدین اگر زندہ ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اب تو اس زمانے میں اگر کسی کی بیوی زندہ ہے تو بہت بڑی نعمت ہے. وہ اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے، زیادتی نہ کرے. غور کر لے، یہ بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو تبدیل کریں، تھوڑی سی، ہم تو دوسروں کو برا بھلا بول ہی رہے ہیں، وہ تو ظالم کرنے والے کر رہے ہیں، کریں گے. وہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں سوائے ہندو مسلمان کے، مسجد مندر کے. اذان ہے، گوشت ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ سب چل رہا ہے معاملہ، سب فیس کریں گے. ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کیا چاہتا ہے. ہم تو ابھی اپنی اصلاح کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے اپنے اندر جو خرابیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ہم اس کو دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے گھر میں تعلقات کو اچھا بنا لیا، ہمارے پڑوس میں ہم نے تعلقات کو استوار کیا، ہماری گلی محلے کے لوگ ہم سے خوش ہیں. ہم نے اپنے سرکل میں ایک ماحول بنایا. ہمارے پاس یہ پالیسی نہیں ہے کہ اب میرے سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، میں تو بڑی اس کی تعریف کر رہا ہوں، اور جیسی وہ بندہ گیا تو دوسرے سے میں کہہ رہا ہوں ارے کیا، ارے یہ ایسا، یہ ویسا، یہ ویسا. تو ختم کر دیجیے. ہماری اپنی اصلاح ہم خود کریں، اور اگر کوئی ہماری اصلاح کی طرف متوجہ کر رہا ہے تو وہ ہمارا سچی خیرخواہ ہے. اللہ کی کتاب کے قریب آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور سیرت جو ہے وہ پڑھنے کے لیے ہے. ہم اس کو پڑھ کر کے معلوم کریں. باریک سے باریک چیز بھی اور موٹی سے موٹی چیز بھی، یہ ساری چیزیں عملی طور پر بتا دی گئی ہے. آپ غور کیجئے کہ ایک دور وہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو چھوٹی اور بڑی طہارت سے متعلق ہدایت فرماتے تھے. کون سا پیر پہلے رکھنا ہے، کون سا پیر بعد میں نکالنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، اور طہارت کے لیے بیٹھنا ہے تو کس انداز میں بیٹھنا ہے. وہ طریقہ جو کھڑے رہ کر ہو رہا ہے، میڈیکل سائنس نے نہیں بتایا کہ اس کے ذریعے سے بیماری پیدا ہوتی ہے. ہم غور کریں. مکمل شریعت میرے بھائیوں دوستوں اللہ رب العالمین نے ہم کو دیے، مکمل شریعت ہے، ساری تعلیمات ہیں. الف لام میں الحمد سے پڑھیے والناس تک سارے احکامات ہیں. ہم قرآن شروع کر رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں. الحمد پڑھنے کے بعد اب اللہ رب العالمین سے کہیں اہدنا الصراط المستقیم، رب کائنات ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگوں کے راستے کی ہدایت جس پر وہ چلے تو ان سے راضی ہوا، وہ تجھ سے راضی ہوئے اور وہ نیکوکار ہیں. ہم ان لوگوں کے راستے کی تجھ سے پناہ چاہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ دعا جب آپ نے مانگی، رب کائنات نے جواب دعا میں فرمایا الف لام میم،
الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آپ تلاوت کرنے جا رہے ہیں، جس کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں آپ غور کرنے والے ہیں۔ ذالکل کتاب لا ریب فیہ، پہلے اس بات پر یقین کیجئے کہ اس کتاب میں کوئی بھی، بولیے، کوئی بھی شک و شبہ نہیں۔ ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت نامہ ہے ان بندوں کے لیے جنہوں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، کہا ھدی للمتقین، یہ ہدایت نامہ ہے ان بندوں کے لیے جو رب کائنات کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اس سے ڈرنے والے ہیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، پڑھتے جائیے۔ وقولوا للناس حسنا، یہ بھی آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ بھی آئے گا۔ الزانیۃ والزانی، یہ بھی آئے گا۔ السارق والسارقہ، یہ بھی آئے گا۔ ساری تعلیمات الحمدللہ آئے گی۔ یہ بھی آئے گا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، تو یہ بھی آئے گا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ بھی آئے گا الطلاق مرتان فامساک بمعروف، جو طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، وہ ساری تعلیمات الحمدللہ اس کے اندر آئے گی۔ یہ میرے اور آپ کے لیے رب کائنات نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن صرف گھر کی زینت کے لیے نہیں ہے۔ میں نے تقریباً 1 سال پہلے آپ سے کہا تھا کہ 30 پارے اس کے اندر ہیں، 540 رکوع ہیں۔ آپ نے کہا تھا، جب میں نے پوچھا کہ بھائی سال کے کتنے دن ہوتے ہیں، تو آپ ہی میں سے لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی 365 دن ہوتے ہیں۔ ایک ایک رکوع کا بھی اگر حساب لگایا جائے، ایک رکوع بندے مومن تلاوت بھی کر سکتا ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور جو تفسیر آپ کے یہاں اویلیبل ہے، جو تفسیر آپ کے پاس موجود ہے، وہ تفسیر بھی آپ بہت کم وقت میں پڑھ سکتے ہیں، صبح کے اول وقت میں۔ شرط یہ ہے کہ ہماری صبح صبح ہو، ہماری صبح دوپہر میں نہ ہو، سمجھ گئے نا؟ ہماری صبح ہونی چاہیے۔ گاڑیاں آ رہی ہے محلوں میں، سیٹیاں بجا رہی ہے، ڈنڈے مار رہی ہے، پولیس والا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ادھر سے گاڑی گئی، دکان بند، ہوٹل بند، پان کی دکان بند، چائے کی دکان بند، گاڑی آگے بڑھی، اس کے بعد پھر شروع۔ جب ہم 3 بجے بھی محلوں میں گرین بیلٹ میں جا رہے ہیں، تو اللہ کا فضل کرم ہے، اللہ کا فضل کرم ہے کہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری صبح کب ہوگی؟ جب ہم اتنے بجے سوئیں گے۔ کوئی فجر کے پہلے آ رہا ہے، کوئی 4 بجے آ رہا ہے، فجر کی اذان کب ہو رہی ہے نہیں معلوم۔ اب تو مائک ہی نہیں ہے، اب تو مائک نہیں ہے۔ جب مائک تھا ہر طرف سے آواز آتی تھی، جب بھی فجر کی اذان سنائی نہیں دیتی تھی۔ اب ہم صبح ہماری 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، اور بہت سارے تو ایسے اللہ کے بندے ہیں جو 3 بجے اٹھ رہے ہیں۔ کیا بولے رات میں ذرا جاگنا ہوا، بولے صبح نیند شاید نہیں ہوتی، فجر نہیں پڑھنے میں آیا، بعد میں پڑھ لوں گا۔ بھائیو، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اپنی اصلاح کرنا پڑے گی، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا پڑے گی، اور جو فسطائی طاقتیں، جو فرقہ پرست لوگ بول رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کے منہ میں بواسیر ہے، بولنے میں ان کو کتنا بول رہے ہیں۔ میں نے ایسے رب پر ایمان لایا جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میرے رب کو نیند بھی نہیں آتی ہے، اونگ بھی نہیں آتی ہے، اور بندہ مومن جب اس کو پکارتا ہے، میرے رب اس کے قریب ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ایسے رب پر میں نے ایمان لایا، میں اس کے معاملے کو اپنے رب پر چھوڑتا ہوں، میں تو اس سے بدلہ لینے سے رہا۔ پہلے تو عام لوگ کہتے تھے، تھوڑے تھوڑے نئے لیڈر بنتے تھے، کہتے تھے، اور جو سرکار میں لوگ ہیں وہ پابند کیا کرتے تھے۔ اب دور ایسا آیا ہے کہ جو باقاعدہ سرکار میں ہیں، جنہوں نے شپت لی ہے، قسم کھائی ہے اپنی کتاب کو سامنے رکھ کر کہ وہ لوگوں کی حفاظت کریں گے، یہ بولیں گے، وہ نہیں بولیں گے، آج ان کے منہ جو ہے ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ اناپ شناپ بک رہے ہیں۔ بیٹا وقت ہے، بولیے آپ،
رب کائنات دیکھ رہا ہے، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، معمولی سا درد پیدا ہوگا، آپ کی سٹی پٹی غائب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھے ہم نے ایسے بھی لوگ گزرے، بڑے سے بڑے ظالم دیکھے، قرآن کے اندر پورے واقعات، قتل اصحاب الاخدود نار ذات الوقود سے ہم نے نہیں پڑھا؟ کتنے شدید حالات تھے ان اہل ایمان کے ساتھ، لیکن چلے گئے وہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں، فوری طور پر ریئیکشن میں نہیں آنا ہے، افواہوں پر دھیان نہیں دینا ہے۔ ابھی ایک معاملہ چلا، بہت ساری چیزیں، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اور واٹس ایپ کو کل کائنات سمجھ لیے لوگوں نے کہ بھئی ہماری آخرت کی نجات بھی اسی میں، جو آ گیا بالکل حق بجانے میں۔ میں اکثر کہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب ایسا ہے کچھ بھی کر واٹس ایپ پہ ڈال، کچھ بھی ڈال دے رہے اس کے اوپر، کیا تو بولے وہ ایسا اور ویسا اور ویسا۔ جب تحقیق کرے تو معلوم ہوا کہ یہ تو بناوٹی چل رہا ہے۔ افواہوں پر دھیان مت دیجیے، بیدار مغزی سے کام لیجیے۔ کوئی چیز اگر آتی ہے تو اپنے ذمہ داران کو بتائیے، جو آپ کے گھر میں، آپ کی گلی محلے میں، آپ کے اپنے شہر میں، چاہے وہ علماء ہوں، سیاسی لوگ ہوں، یا محلے کے ذمہ دار ہوں، شہر کے ذمہ دار ہوں، بااثر لوگ ہوں، صاحب علم ہوں، ان کو بتائیے کہ بھئی یہ معاملہ ایسا آیا ہے، اب دیکھیے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہے اور ہم بعد میں پچھتاتے ہیں۔ بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ان حالات کی روشنی میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہیں۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں اور کوشش اس بات کی کریں کہ اللہ رب العالمین سے ہم مانگیں، اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع ہوں۔ جو خامیاں، کوتاہیاں ہماری آپ کی ہے، چاہے آپ کی ہو ہماری ہو، ہم بہتر جانتے ہیں، ہم اللہ سے مانگ کے اپنی اصلاح کریں۔ ایک بات اور سوچیں، بارش کا موسم شروع ہو چکا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بارش ناکافی ہے، بارش آ نہیں رہی ہے، تو اب یہ کون مانگے گا؟ ہمارے پاس تو ضابطہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اوروں کا ضابطہ کیا ہے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو کسی درخت کو لینا، اس کو لپیٹ لینا، کیا لپیٹتے ہو درخت میں، ہے نا؟ یا نیم برینا حالت میں کچھ پتے کو اپنے جسم پہ لگا لینا، ایک کلسی لے لینا اور نعرے لگاتے نکلنا، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے الحمدللہ۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور شہید میں جب بارش کا نظام رکا، بارش روک دی گئی، کم بارش ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رب کائنات کا ارشاد ہے وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ چلو نکلو باہر، نماز استسقاء پڑھیں گے اور اللہ سے مانگیں گے۔ ہم نے خود شہر میں دیکھا کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بالکل دھوپ نکلی ہے، لوگ عیدگاہ میں گئے نماز کے لیے، اسی راستے سے گزرے تو پانی میں تربتر ہو کے گئے۔ اس پر بھی ہم کو غور کرنا ہے۔ جب تک نہیں مانگیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس جانب بھی توجہ ہوگی۔ اور بارش جو ہے وہ ایک قوم، ایک ذات اور ایک برادری کا معاملہ نہیں ہے، صرف انسانوں کا معاملہ نہیں ہے۔ بارش کا نہیں آنا، اس سے انسان تو انسان، جانور بھی متاثر ہوتے ہیں۔ انسانوں سے زیادہ جانور پانی کا استعمال کرتے ہیں، تو تبدیلی کی تھوڑی ضرورت ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریے، آمین بھی کہیے کہ اب تک جو جانے انجانے میں ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین ہم میں جو نیک بندے ہیں اور آج جمعہ کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے ان سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس کے بعد آئندہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے سے رب العالمین خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اور ہماری وہ نجات فرمائیں گے کل حشر کے میدان میں انشاءاللہ۔ ایک اعلان ہے مسلم نمائندہ کونسل کی جانب سے،
ایک پروگرام 10 تاریخ کو اپنے حج ہاؤس کے اندر ہونے جا رہا ہے. اس میں وقف کی شرعی حیثیت ہے، وقف قانون ہے، مہاراشٹر پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، اورنگ آباد شہر کا ترقیاتی معاملہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں، صوتی آلودگی، یہ لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ ہے. اس کے اوپر صبح 10:30 سے 1 بجے تک ایک پروگرام ہونے والا ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا وقت نکال کر کے اس پروگرام کے اندر حج ہاؤس میں 10 تاریخ بروز اتوار کو خود بھی پہنچیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی وہاں پر لے کر جائیں. انشاءاللہ پہنچیں گے، انشاءاللہ جو ساتھی نہیں ہیں ان کو بھی وہاں پر لے کر جائیں. یہ کرنٹ ٹاپک ہے، کرنٹ مسائل ہے، اور اورنگ آباد شہر کی متحرک تنظیم مسلم نمائندہ کونسل نے اس میں پیش رفت کی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم وہ چیز سننے کے لیے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر مسجد جمیل بیگ کے ذریعے آپ حضرات کے تعاون سے ایک بہت بڑا نظام یہاں پر دواخانے میں جو شہر اورنگ آباد کے اندر آنے والے احباب ہیں ان کے یہاں پر مفت کھانے کا انتظام ہے. ان کے پاس کوئی سفیر بھی نہیں ہے. آپ حضرات جو جمعہ کے روز ان کو تعاون کرتے ہیں انہی کے ذریعے یہ لوگ جو دواخانے میں آنے، کتنے دواخانے میں کھانا جا رہا ہے؟ 22 ہاسپٹل میں. اور کتنے لوگ کم از کم کھاتے ہوں گے؟ 1200 کے قریب آپ حضرات کے تعاون دینے پر روزانہ برسہ برس سے سلسلہ چل رہا ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان کا بھرپور تعاون فرمائیں، اور جو آپ دے رہے ہیں یہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا. یہاں پر مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، کھانے کا نظم ہے، غمی خوشی کے معاملات میں لائٹنگ کا، ڈولوں کا اور بشارت کا یہ سارا نظم ہے. کوئی ایسی لاش ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے ان کے لیے بھی یہاں پر نظم ہے. اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرنے کے بعد اپنے جو رشتہ دار جمع ہوئے ان کو کھانا کھلا نہیں سکتے ہیں تو آپ ہی کے تعاون سے یہاں پر مفت میں ان کے لیے کھانے کا نظم کیا جاتا ہے. آپ حضرات ہمیشہ سے تعاون کرتے آئے ہیں. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج ہماری آنکھیں کھلی ہے، رب کائنات نے ایک ڈائمنڈ چانس ہم کو دیا ہے. ہم جو کریں گے یہ ہمارے لیے ہوگا. ہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے پاس فکس ڈپازٹ میں جمع ہو گیا ہے. کل اس کا بدلہ اس وقت ہم کو اللہ رب العالمین عنایت فرمائے گا جب ایک نیکی کوئی کسی کو دینے والا نہیں رہے گا. تو جہاں تک یہ ہمارے احباب آ رہے ہیں آپ اللہ سے درخواست ہے کہ آپ ان کا تعاون فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ جو باتیں کہی گئی ہے کہ جذبات میں نہیں کہی گئی ہے، سنجیدہ گفتگو ہے، ہم بھی اس کو سنجیدگی سے لیں. ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے لیے بھی، اپنے شہر کے لیے بھی، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی، اپنے محلے والوں کے لیے بھی، صوبے کے لیے بھی، پورے ملک کے لیے، بلکہ پوری کائنات میں جہاں جہاں اہل ایمان موجود ہیں ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں. ہماری دعا وہی قبول ہوگی اور اس کے اثرات ہم انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے. تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.